پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کی نامور سینئر ترین پولیٹیکل اینالسٹ جرنلسٹ محترمہ نسیم زہرا کو۔ بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران یو ایس اسرائیل وار جو ہے یہ تو اب ختم ہو رہی ہے، بس اب یہ ختم ہونے والی ہے یا ختم ہو چکی ہے یا بالکل اس کے قریب ہے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ عجیب سا سوال ہے کیونکہ امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے، مگر مجھے آپ سے اس کی تصدیق چاہیے۔ جی السلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو پاکستانی ٹیلی ویژن اسکرین کامران خان تھینک صاحب۔ یو۔ تو اچھا سو آئی تھنک کہ یہ سوال تو جائز ہے، کیونکہ جو ہم سن رہے ہیں جو کچھ اندازہ ہو رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی جو میڈیشن ویری ایکٹیو میڈیشن بہت ہائی لیول پر میڈیشن جو کر رہے ہیں دونوں ممالک سے، امریکہ سے بھی اور ایران سے بھی، تو لگ یہ رہا ہے کہ جہاں تک امریکہ کا سوال ہے وہ تو سب جانتے ہیں کہ کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے they would like a settlement، اور ایران نے جتنی بھی جہارانہ اور بہادرانہ طریقے سے جنگ لڑی ہے، کوئی ملک نہیں چاہتا کہ وہاں بومنگ جاری رہے، تو ایران بھی چاہے گا کہ کوئی فیئر ٹرمز پہ سیٹلمنٹ ہو جائے، اور پاکستان بہرحال پاکستان نے تو یہ اپنا ایک بڑا بہت میجر پرپس بنا لیا جس دن سے پہلا بام انہوں نے داغا امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے بھئی یہ اس خطے میں بالکل بھی ایسکلیشن اور جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو تینوں جو پارٹیز ہیں، ون ان ایکٹیو میڈیٹر اور باقی دونوں جو پروٹیگنسٹ ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ سیٹلمنٹ ہو جائے، اور پھر وہ جو ایکشن ہے کہ سیٹلمنٹ کی طرف لے جانے کو بات جو کہ ایکٹیو ڈپلومیسی ہے وہ تو ہو رہی ہے۔ تو پھر حیران کن بات تو نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا خیال ہے انہوں نے اپنی جرنلسٹ کو کہا آپ ادھر ہی رہیں، بھی واپس نہ آئیں کیونکہ 2-3 دنوں میں کچھ ہونے والا ہے۔ ہم یہاں بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ضرور ہے، لیکن یہ نہیں معلوم۔ اور ایک اور لیز ڈوسیٹ آپ جانتے ہیں ان کو، وہ جب جا رہی تھی انہوں نے مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا سیمز the next round is fairly soon۔ تو میرا خیال ہے کہ، اور اس لیے میں ان کا نام لے رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا پاکستانی جرنلسٹ کو for the right reasons ہمیں بالکل بھی want in the loop، کیونکہ we were just hosts، ہم کوئی ڈسرپشن نہیں کریٹ کرنی تھی ڈس انفارمیشن سے۔ بٹ اینی وے، تو کمنگ ٹو یور پوائنٹ، میرا خیال ہے کوشچن کوئی اس میں آئی ووڈ سے the odds are in favor۔ ٹھیک ہے، مطلب اچھی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آبویسلی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اس کا فیصلہ ہو رہا ہے، تمام ان کے وائس پریزیڈنٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں، ایران سے بھی ہمیں پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں، آبویسلی آپ بھی کنفرم کر رہی ہیں اس بات کو۔ لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ تو پھر اٹس ناٹ جسٹ اے سیز فائر، یہ تو ایک ہے، جیسے کہ وائس پریزیڈنٹ وینس نے کہا کہ گرینڈ بارگین کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کی اکنامک انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں، ہم ایران کی سینکشنز ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اوبویسلی ایران کے ایسٹس کو انفریز کرنے کی بات ہو رہی ہے، ایک گرینڈ بارگین کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی اس کے بھی آپ کو آثار لگ رہے ہیں کہ اف اٹ گوز ویل اور یہ سیز فائر وغیرہ کی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں اور نیکسٹ فیز کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ گرینڈ بارگین کی بات ہو رہی ہے؟ جی کامران خان صاحب، میرا خیال ہے کہ جو نیکسٹ فیز ہوگا وہ کسی اگریمنٹ ہی پر محیط ہوگا نا، کہ یہ تو نہیں ہم سمجھ سکتے کہ دونوں پھر جو ہیں ملیں گے پروٹیگنسٹ ایران اور امریکہ جسٹ ٹو ایکسٹینڈ دا سیز فائر۔ اگر سیز فائر ایکسٹینڈ کرنی ہوتی ہے تو وہ تو اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں جی ہو گئی سیز فائر ایکسٹینڈ۔ یقینی طور پہ کسی قسم کی اگریمنٹ ہوگی۔ جے سی پی او جس کو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود رد کیا تھا، وہ ایک اچھا اوور آل ایک تھا اسٹرکچر جس کے تحت، آرکیٹیکچر جس کے تحت کوئی سیٹلمنٹ ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہم جے سی پی او ٹائپ ہی چیز دیکھیں گے، اور اس میں ناٹ ایٹ دس اسٹیج، اگلی اسٹیج میں بھی پھر ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل پلیئرز ول کم انٹو دا پکچر۔ فی الحال تو پاکستان ہے اور یہ دونوں سائڈز ہیں، اور یقیناً معاملات ایسے ہیں جس پہ سیٹلمنٹ ہوگی اور اگریمنٹ ہوگی۔ نسیم صاحب، ایک چیز جو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ یو ایس کامنٹیٹرز کہتے ہیں کہ جی اس میں بڑا ٹائم لگنا ہے، اس میں بڑی لمبی بات ہونی ہے، اس میں اوبویسلی جے سی پی او کو وہ یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں 2.5 سال لگ گئے تھے، اور ابھی ایک اور جو پچھلے سال مئی میں جون میں جو ہوئی ہے، جو عمان کی اسپانسرشپ میں جو نیگوسیشنز ہوئے، پھر ابھی فیبرری میں بھی ہوئے، تو یہ تمام
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ٹائم، آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی اس میں ٹائم درکار ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں تو طے کر چکا تھا ایران. یہ تو پھر یو ایس نے جو ہے پہلا جو اوباما ایڈمنسٹریشن کا اتنا زبردست پورا ایک گلوبلی ریکگنائزڈ ڈیل تھی، وہ اس کو پھاڑ کے پھینک دی تھی ٹرمپ نے. اس کے بعد پھر جب انڈر ٹرمپ جو ہے وہ جو ڈیل ہوئی وہ بڑی ایگزاسٹو تھی، تمام چیزیں اس میں طے تھی. پھر یہ فیبرری کی تھی. تو چیزیں تو طے ہیں. جو ایشوز ہیں مثال کے طور پہ نیوکلیئر ایشوز، تو بقول اومانی فارن منسٹر کے تو ایران کی جو ڈیل تھی اس میں تو تھا کہ نیور ایور وہ کوئی ایسی انریچمنٹ کریں گے جس سے کہ اس کو ویپنائز کرنا ہو. نیور ایور. تو یہ جو ان کا پرابلم جو ہے کہ یہ ڈی نیوکلیئرائز ہونا، تو ایران تو اس پہ کر چکا ہے. فتویٰ تھا آیت اللہ خامنئی کا کہ جی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، اس کو ویپنائز نہیں ہونا چاہیے. اور اب رہ گیا اسٹریٹ آف ہارموز اور یہ تمام چیزیں، تو وہ بھی یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ اس میں ہفتوں، آپ کے خیال میں مہینوں جو ہے ٹیکنیکل لیول پہ مذاکرات ہو، کیونکہ یہ سارے ڈاکیومنٹس ریڈی ہیں. جی آپ نے خود ہی سوال کا جواب دے دیا. یقینی طور پہ یہ معاملات ایسے ہی ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس میں دو چیزیں. ایک تو یہ کہ اگر کافی حد تک یہ چیزیں سیٹل ہو گئی تھیں ان کے عمانی فارن منسٹر کے ساتھ ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جوناتھن پاول یو کے ان کے حوالے سے جو گارڈین میں یقینی طور پہ آپ نے آرٹیکل دیکھا ہوگا، اس میں انہوں نے تو کہا تھا کہ ایوری تھنگ واز ڈن، ایوری تھنگ واز سیٹلڈ، آئی واز شیور کہ یہ ہو جائے گی ڈیل. اس کے بعد جو ان کے کینٹ ہیں جو یو ایس ایڈمنسٹریشن کے انٹیل کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی سب تو چیزیں طے تھی. تو آبویسلی یہ ڈونلڈ ٹرمپ وینٹ دس وے اسرائیل کی انفلوئنس اور انفلوئنس سے زیادہ کیا کہیں کہ آرم ٹوئسٹنگ پہ. اب جہاں کھڑے ہیں تو یہ دو باتیں. ایک تو یہ کہ یقینی طور پہ کوئی لمبی چوڑی نیگوسیشنز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کامران خان صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلی دفعہ اپنی ٹیم کو بھیجے اور کہے جی اگری کر کے آ جاؤ. پھر وہ کہیں گے، امریکن کہیں گے جنہوں نے ان کو نومبر میں، تو خیر کانگریس خارہ کے ووٹس ہیں، بٹ فائنلی وہ کہیں گے جی آپ نے کس وجہ سے ہمیں لے کے گئے اس جنگ میں جہاں کیا کیا نقصانات نہیں ہوئے، ہماری گڈ ول گئی، ہماری پریسٹیج گئی، سب کچھ. تو آپ کیا کر رہے تھے؟ اگر آپ نے ایک ہی جا کے میٹنگ میں یہ سیٹل کر دینا تھا تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک اینگل ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اس کو ڈریگ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ یقینی طور پہ انہوں نے کچھ معاملات، وہ ڈیمانڈز پہلے تھا کہ یورینیم انریچمنٹ اتنی ہو جتنا کہ which is okay for civilian use. اب تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے جو نیوکلیئر ریئیکٹر اس کو بالکل ختم کریں، یہ سب. تو اس پہ ویری کلیئرلی جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از مینیجیبل اینڈ ڈویبل. کچھ تو آپ نے فرمایا کہ کر بھی چکے تھے پہلے. اگر یہ کچھ ایڈیشنل ڈیمانڈز لاتے بھی ہیں تو بیک اینڈ فورتھ کر کے آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے میجر ایشو کہ جس کو سیٹلمنٹ میں ٹائم لگے گا. البتہ جو جے سی پی او کی نیگوسیشنز پہ بات کرتے ہیں یا اور نیگوسیشنز لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جی ٹو کول ہیلز تو اٹ ٹیکس، وہ جے سی پی او تو 20 مہینے لگے اور جو دوحہ اگریمنٹ تھی طالبان کی اس کو 4 سال لگے. میرا خیال ہے فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. وہ دونوں جو حوالے دیے جاتے ہیں اس میں یو آر ناٹ ان دا مڈل آف اے جنگ. ایسی تو جنگ نہیں تھی وہاں چلی جہاں کہ پوری دنیا کی جو اقتصادیات ہے وہ بالکل ہل کے رہ گئی تھی. ٹیکٹونک پلیٹس آپ نے ہلا چھوڑی. آپ نے رکھٹر اسکیل پہ کوئی 12 کا لے آئے زلزلہ، تو یہ تو پوری دنیا کو پر اس کا اثر ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ obviously یورپ بھی ان سے ہٹ گیا، ناراض ہو گیا. امریکہ کے اندر بھی دیکھ لیں، ٹرمپ ایمپرر، نو ٹو ٹرمپ ایمپرر، کیا کیا نہیں. اور ان کی آرمی کی انہوں نے 8-10 جرنیل بھی نکال دیے. تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ بتاتی ہیں آپ کو کہ وائی دا ڈیل از اے مسٹ. اور اسرائیل کے حوالے سے آپ دیکھا کہ پول جو ہے اس میں ان کی سپورٹ کم ہے اسرائیل کی. ہمیں یاد ہے جب آئی واز اسٹڈنگ ان امریکہ تو کوئی آپ جب ہم اسرائیل پر، فلسطین پر پروگرام کرتے تھے فلیچر اسکول میں تو اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ کوئی نکال ہی نہ دیں، کوئی کیا نہ کر دیں. لیکن اب دیکھیں ماشاءاللہ جو اس وقت فلسطین کے حوالے سے سپورٹ ہے. تو یہ اللہ کے طریقے ہیں کہ ادھر انہوں نے جینوسائیڈ کیا، ادھر انہوں نے اٹیک کیا. بٹ آئی تھنک تھنگز آر چینجنگ فار دا بیٹر. بے شک اللہ کے طریقے ہیں.